اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ یہ تو سمجھ جائیں گے کہ انسان کی ایک چھوٹی سی ضد کیسے اس کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں نے کہانی کی شکل میں بیان کیا ہے۔ غور سے سنیے، اپنے دل تھام لیجئے اور اپنے چھوٹے بچوں، بہن بھائیوں پر خاص نظر رکھیں۔ کہانی ایک لڑکے سے شروع ہوتی ہے جس کا نام فراز تھا۔ فراز عام لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اسے پراسرار چیزوں کا عجیب شوق تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے تو وہ پرانی کتابوں میں ڈوبا رہتا، ایسی کتابیں جن میں عملیات، تعویذات، جنات اور روحانی طاقتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہوتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی جنون بنتی گئی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ انسان واقعی روحانی طاقتیں حاصل کر لے تو شاید وہ عام انسانوں سے مختلف ہو جائے۔ اسے یقین تھا کہ دنیا میں ایسے راز موجود ہیں جو عام لوگوں سے چھپائے گئے ہیں۔ امیجن کیجیے آپ کو کوئی چھوٹا بھائی بھی اٹھ کر ایسی بات کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں پر، اپنے بچوں پر خاص دھیان دیجیے کہ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کن کن ایکٹیویٹیز کے اندر وہ شامل ہیں۔ بات کرتے ہیں فراز کی، تو کسی نے اسے ایک دن بتایا کہ شہر کے کنارے ایک بوڑھا عامل رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعی عملیات جانتا ہے اور اس نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر فراز کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کئی دن اس عامل کے پاس جاتا رہتا ہے، لیکن شروع میں عامل اس سے ملنے کو تیار تک نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک بات کہتا رہتا ہے: دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ آسان راستہ نہیں ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مگر فراز، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ وہ روز اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا، کبھی منتیں کرتا، کبھی یقین دلاتا کہ وہ ہر مشکل برداشت کر لے گا۔ آخر کار ایک دن بوڑھے عامل نے گہری سانس لی اور بولا: بیٹا، تم جس راستے کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو وہاں اکثر لوگ اپنی عقل کو بیٹھتے ہیں۔ فراز نے بغیر سوچے جواب دیا: مجھے ڈر نہیں لگتا۔ عامل نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکے کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے کہا: اگر واقعی آزمانا چاہتے ہو تو ایک عمل ہے، لیکن اسے قبرستان میں رات کے وقت بالکل اکیلے بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ سن کر فراز کے دل کی دھڑکن تو تیز ہو گئی، مگر اس نے فوراً ہاں کر دی۔ عامل نے اسے چند مخصوص الفاظ سکھائے اور سختی سے ہدایت کی: یہ عمل مسلسل 22 راتیں کرنا ہوگا، اگر ایک دن بھی چھوڑ دیا تو سب بیکار ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جس نے فراز کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی: عمل کے دوران اگر کچھ نظر آئے، کوئی آواز سنائی دے یا کوئی تمہیں پکارے تو ہرگز پیچھے مت دیکھنا۔ فراز نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلی ہی رات وہ شہر کے پرانے قبرستان پہنچ گیا۔ وہ جگہ جہاں پہلے سے خوفناک تھی، ٹوٹی ہوئی قبریں، جھکے ہوئے درخت اور ہر طرف ایسی خاموشی جس سے وقت رک گیا ہو۔ فراز ایک خالی قبر کے قریب بیٹھ گیا اور عمل شروع کر دیا۔ پہلی رات تو سب ٹھیک رہا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے عجیب چیزیں ہونے لگی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کے آس پاس چل رہا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دور کھڑا اسے گھور رہا ہو۔ ایک رات جب وہ وظیفہ پڑھ رہا تھا تو اسے صاف سنائی دیا کوئی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز بالکل واضح تھی۔ فراز کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، مگر اسے عامل کی بات یاد تھی: پیچھے مت دیکھنا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ قدموں کی آواز اس کے بالکل پیچھے آ کر رک گئی، اور پھر اسے اپنے کان کے قریب کسی کی سانس محسوس ہوئی، لیکن اس نے پھر بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ دن گزرتے گئے، فراز کی حالت بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سائے پڑنے لگ گئے، چہرہ پیلا ہونے لگ گیا۔ گھر والوں کو لگا شاید وہ راتوں کو پڑھائی کرتا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی راتیں کہاں گزار رہا ہے۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی روح تک ہلا دی۔ وہ وظیفہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک قبرستان کی ہوا رک گئی۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی جیسے دنیا سانس لینا بھول گئی ہو۔ پھر اچانک اس کے سامنے والی قبر کی مٹی ہلنے لگی۔ فراز کے ہاتھ کانپنے لگے، مٹی آہستہ آہستہ سرکنے لگی جیسے اندر سے کوئی باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فراز کی زبان لڑکھڑائی، مگر اس نے پڑھنا جاری رکھا۔ اسی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز انسانوں کی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ فراز کا پورا جسم سن ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے 22ویں رات قریب آئی، فراز کی حالت بگڑنے لگی۔ اب اسے دن میں بھی عجیب چیزیں دکھائی دینے لگی۔
کبھی اسے لگتا تھا کوئی اس کے کمرے کے کونے میں کھڑا ہے، کبھی اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ گھر والے پریشان ہونے لگے لیکن فراز خاموش رہا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ راز کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ آخرکار 22ویں رات آ گئی۔ وہ قبرستان پہنچا تو ماحول پہلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھی۔ فراز بیٹھ گیا اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک قبرستان میں سرگوشیوں کی آواز گونجنے لگی، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں۔ آوازیں بڑھتی گئیں۔ فراز کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسان جیسا تھا، مگر اس کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ فراز کا دل جیسے رک گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر اس نے ایسی ہنسی جو کسی انسان کی تو بالکل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے فراز کے دماغ میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کی چیخ پورے قبرستان میں گونج اٹھی۔ اگلی صبح لوگوں نے اسے قبرستان کے قریب پایا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں پاگلوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ لوگ اسے گھر لے آئے، مگر اس دن کے بعد فراز کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا دماغی توازن متاثر ہو چکا ہے۔ وہ کبھی اچانک ہنسنے لگتا تھا، کبھی زور زور سے چیخنے لگتا، اور اکثر رات کو اٹھ کر دیوار کو گھورتا رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی جب وہ بالکل خاموش بیٹھتا ہے تو آہستہ سے ایک ہی جملہ بولتا ہے، میں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا، میں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا، وہ پھر بھی آ گئے۔ دوستو، روحانیت اور عملیات کوئی کھیل نہیں ہے۔ بغیر علم، استاد اور اجازت کے ایسے راستوں پر قدم رکھنا انسان کی عقل، ایمان اور زندگی تینوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بعض دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنے سے بہتر ہے کہ انسان انہیں ہمیشہ بند ہی رہنے دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔